بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزے کے مسائل کے سلسلے میں چند دروس ہمارے گزر چکے ہیں۔ آج کے درس میں فدیہ، کفارہ اور قضا وغیرہ کے تعلق سے چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھی جائیں گی۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں فدیہ مقرر فرمایا ہے۔ فدیہ کے لفظی معنی ہوتے ہیں بدلہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ضعیفوں اور کمزوروں کے لیے جن کو فی الحال بھی روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو اور آئندہ بھی بظاہر آثار نظر نہ آ رہے ہوں کہ وہ صحت مند ہوں گے، تو وہ روزے کا فدیہ دے سکتے ہیں۔ ہر روزے کے بدلے ایک فدیہ ہوتا ہے۔ اگر 30 روزے بھی نہیں رکھ سکے ہیں تو 30 دن کا فدیہ دینا پڑتا ہے۔ فدیے کے کچھ مسائل آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ اگر کسی ضعیف شخص نے فدیہ ادا کر دیا، پھر بعد میں وہ صحت مند ایسے ہو گئے کہ روزہ آپ رکھ سکتے ہوں، تو پھر روزے کی قضا کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح پر جو خواتین حاملہ ہوں اور وہ فی الحال فدیہ دے دیں، تو بعد میں جب وہ صحت مند ہو جائیں گی اور وضع حمل ہوگا، اس کے بعد روزے کے لائق ہو جائیں گی، تو پھر قضا رکھنا، ادا کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح پر جو ہے ایسی خاتون جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور اس موقع پر اس نے فدیہ ادا کر دیا، لیکن بعد میں پھر روزے کی قضا کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح پر اسی کے متعلق قضا کے مسائل بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ قضا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا یا رکھ تو لیا لیکن کسی مجبوری میں ان کا روزہ ٹوٹ گیا یا توڑ دیا گیا، ایسی صورت میں ہر روزے کی قضا کرنا ضروری ہے۔ اور قضا کا طریقہ یہ ہے کہ قضا روزے کی نیت کو صبح صادق ہونے سے پہلے ہی کر لینا ضروری ہے۔ اگر اس رمضان کے قضا روزے ہوئے ہوں تو نیت میں صرف اتنا کافی ہے کہ جو روزے قضا ہوئے ہیں ہم اس کو ادا کر رہے ہیں، اور اگر پچھلے رمضان کے روزے بھی کچھ قضا ہو گئے اور اس رمضان کے روزے بھی قضا ہو گئے ہیں، تو اس وقت نیت میں یہ بھی تعین کرنا ضروری ہے کہ یہ جو قضا ہم رکھ رہے ہیں وہ پچھلے رمضان کے قضا روزوں سے ہے، اور یہ نیت کر کے قضا روزہ رکھنا ضروری ہے۔ صبح ہونے کے بعد نیت نہیں کی جا سکتی، صبح ہونے سے پہلے ہی، یعنی سحر کے وقت میں ہی یا اس سے پہلے ہی قضا روزے کی نیت کرنا ضروری ہے، تبھی جا کر وہ قضا روزہ ادا ہوگا۔ اور ایک روزے کے بدلے ایک ہی روزے کی قضا کافی ہے، ایک سے زائد قضا نہیں ہوگی۔ فدیہ اور قضا کے بعد اب ایک اہم مسئلہ رہ جاتا ہے کفارے کا۔ کفارہ اس آدمی پر ضروری ہے جس نے روزہ رکھا اور عمدن بلا کسی مجبوری کے توڑ دیا۔ عمدن کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی نے ہم بستری کر لی تو دونوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، دونوں پر قضا بھی ضروری ہے اور کفارہ بھی لازم ہے۔ یا اسی طرح پر کسی مرد نے یا عورت نے جان بوجھ کر جو ہے بغیر شدید تقاضے کے کچھ کھا لیا یا کچھ پی لیا۔ شدید تقاضے کا مطلب یہ ہے کہ اگر نہ کھائیں نہ پئیں تو بیمار ہو جانے کا اندیشہ ہو، ایسی صورت میں بدرجہ مجبوری کھا لی ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا کافی ہے۔ لیکن بغیر کسی شدید مجبوری کے یا بغیر کسی بیماری کے اگر روزہ جان بوجھ کر توڑ دیا گیا ہے تو پھر کفارہ بھی لازم ہے۔ اب کفارہ کہتے کیسے ہیں؟ کفارے کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرح کا وہ جو ہے ایک جرم کی سزا، وہ اس طرح پر کہ روزے کی احتیاط اور روزے کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے۔ اگر روزے کی احتیاط نہیں کی گئی اور روزے کا لحاظ نہیں کیا گیا اور عمدن روزہ توڑ دیا گیا ہے تو ویسے آدمی پر قضا تو رکھنا ہی ہے اور ساتھ میں کفارہ بھی دینا ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ کفارے کے تعلق سے یہ صراحت ہے کہ مسلسل 60 روزے بغیر کسی بیچ میں وقفہ کیے کے رکھنا یہ ضروری ہے، اسے کفارہ کہتے ہیں۔ جیسے کسی نے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا تو ایک روزے کی قضا بھی کرنا ضروری ہے
اور ساتھ میں 60 روزے بغیر کسی وقفہ کیے کہ مسلسل رکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی اتنا کمزور ہے یا بیمار ہے کہ مسلسل 60 روزے نہیں رکھ سکتا، تو اس آدمی کے لیے دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ مسلسل 60 روزے نہ رکھ سکے تو پھر 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے۔ یہ کفارے کا جو ہے دوسرا آپشن ہے۔ اب اگر کوئی آدمی ایسا معذور ہے کہ مسلسل 60 روزے رکھنے کی اس کے اندر طاقت نہیں ہے، تو پھر وہ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا بھی کھلا سکتا ہے۔ اس میں البتہ یہ بھی ممکن ہے کہ ایک ہی آدمی کو مسلسل 60 دنوں تک 2 وقت کا کھانا کھلائے، اس کی بھی گنجائش ہے۔ لیکن یہاں پر یہ ذہن میں رہنا ضروری ہے کہ 60 دنوں کا ایک ساتھ کسی ایک آدمی کو ایک ہی وقت میں دے دیا جائے تو پھر کفارہ ادا نہیں ہوگا، کیونکہ 60 الگ الگ آدمی ہونا چاہیے۔ تو 60 الگ الگ آدمی اسی وقت بنتے ہیں جبکہ کسی ایک آدمی کو روزانہ الگ الگ بلا کر جو ہے ان کو کفارے کی قیمت دی جائے۔ کفارہ بھی اور فدیہ بھی اس کی مقدار بھی اتنی ہی ہے جتنی کہ صدقہ فطر کی ہے۔ صدقہ فطر کے مسائل بعد میں جو ہے آپ کی خدمت میں رکھے جائیں گے۔ وہ یہ ہے کہ 1.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت، یہ 1 دن کا فدیہ ہوتا ہے، یا اسی طرح پر جو ہے کفارے کا 1 دن کا ہوتا ہے۔ اور اگر 60 مسکینوں کو کھانا ہی دینا چاہتے ہیں تو صبح اور شام دونوں وقت کھانا دے سکتے ہیں، ان کو مالک بنا دے سکتے ہیں۔ یا اگر جو ہے اناج دینا چاہیں تو جو ہے 1.25 کلو گیہوں دے سکتے ہیں یا اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں۔ اور قیمت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بہتر ہے کم از کم جو ہے 1 دن کا جو ہے فدیہ ہو تو 100 روپے دیا جائے، یا کفارہ ہے تو ایک مسکین کو جو ہے کم سے کم 100 روپے دیے جائیں۔ اس طرح پر 60 مسکینوں کو 100 روپے الگ الگ دینا ضروری ہے۔ کسی ایک مسکین کو پورے کے پورے جو ہے 6000 روپے ایک ساتھ دے دیے تو کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ چند مسکینوں کو اگر دینا چاہتے ہیں تو 10 مسکینوں کو جو ہے ایک دن بلا کر 100 روپے دیے، پھر دوسرے دن انہی 10 مسکینوں کو بلا کر جو ہے 100 روپے دیے، تو یہ 20 مسکین شمار ہو سکتے ہیں۔ بہرحال کفارے کے اندر اس بات کی احتیاط کی بے حد ضرورت ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ آپ کی خدمت میں آج جو باتیں پیش کی گئی ہیں اس میں یہ ہے فدیہ اور قضا اور کفارے کے کچھ مسائل آپ کی خدمت میں رکھے گئے ہیں۔ اگر ان مسائل میں کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹ میں سوال کیا جا سکتا ہے، یا جو ہے انفرادی طور پر بھی میرے فون نمبرات آپ کو جو ہے ڈسکرپشن مل جاتے ہیں اباؤٹ سیکشن میں، وہاں سے جو ہے آپ مجھے ربط کر سکتے ہیں۔ میری درخواست یہ بھی ہے کہ اب تک آپ نے اگر پہلی اقساط نہیں دیکھی ہوں تو ان اقساط کو بھی دیکھ لیں۔ ہو سکتا ہے کہ جن مسائل کے تعلق سے آپ کے ذہن میں سوال ہے اس میں سے کوئی نہ کوئی جواب آپ کو انہی مسائل میں مل جائے گا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کی حفاظت فرمائے اور رمضان کا پورا اجر و ثواب ہم کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔